بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں غلام عباس ساکی ساکی ہوں۔ آج 27 اگست 2024 کا دن اور صبح کے 7 بجے ہیں۔ ناظرین، کچھ اہم خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، دریاؤں کے حوالے سے بھی اور موسم کے حوالے سے بھی۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ یہ ایک طاقتور سلسلہ ہے جو بارش کا پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہ ایک مغربی سلسلہ بھی ہے جو افغانستان یعنی شمال مشرقی افغانستان میں ہے، اور پاکستان کے اندر بھی وہ داخل ہو چکا ہے۔ اور دوسرا جو ایک ہے سلسلہ ہے جس کا آپ سب کو علم ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے ادارے بھی بتا رہے ہیں کہ رات گئے بھی وہ شدید بارش کا باعث بنا ہے سندھ میں، اور اب بھی بارش ہے مختلف علاقوں میں اور اربن فلڈنگ۔ تو اس طرح کی صورتحال، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل ڈیلی ولاگ MGS کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ تو ناظرین، گڈو سے لے کر کوٹڑی پھر آگے سمندر تک جو ہے درمیانے درجے کا سیلاب ہے سندھ بھر میں۔ دریا سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، اور نیچے یہ زمینی آفت آپ اس کو سمجھے، اور آسمانی آفت یہ کہ جب بارش حد سے گزرتی ہے یا جو رحمت جتنی ضرورت ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ برستی ہے تو پھر وہ آفت ہی بن جاتی ہے، اور اس کو آفت ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے اربن فلڈنگ ہو رہی ہے یا وہاں پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے سندھ بھر کے مختلف علاقوں میں، اور زیادہ تر مشرقی علاقے جو ہیں وہ زد میں ہیں۔ اور آج بھی ایک جو ہے کم دباؤ کا سلسلہ ایک دوبارہ داخل ہوگا سندھ میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی، تو اس کی صورتحال بھی یہی ہوگی۔ اور رات گئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی ہے۔ کوہ کیر تھر کے جو ندی نالے ہیں ان میں کچھ روانی تھی، لیکن مزید اس میں طغیانی کا خدشہ ہے جس کا پانی سندھ میں بھی جائے گا اور بلوچستان میں بھی، اور دریا سندھ کا جو لیول ہے وہ درمیانے درجے کا آلریڈی چل رہا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسے میں کوہ سلیمان رینج کا جو پانی ہے وہاں پر بھی ٹورینشل فلو کی جو ہے وہ آپ سویئر قسم کی فلیش فلڈنگ کا کہا جا رہا ہے، لیکن رات گئے جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ادارے کہ جو ہیوی مشینری ہے وہ بھی لگی ہوئی تھی، ٹریکٹر وغیرہ یا ایکسیویٹر وغیرہ بلڈوزر، وہ بند بنا رہے ہیں، اضافی بنا رہے ہیں پہلے سے جو بند ہے، جس کو پانی روکا گیا ہے گزشتہ دنوں کا ندی نالوں کا، اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، اس لیے کہ آئندہ 2-4 روز میں جو شدید بارش کے باعث طغیانی پیدا ہوگی یا راجن پور ڈی جی خان رکوہ سلیمان رودکوئی کا پانی اکٹھا ہوگا تو وہ رجحان کو بچائیں گے، اور سندھ میں اس کا پانی کی جو آمد ہے دریا سندھ میں اس کو بچائیں گے۔ اگر وہ آ گیا اور وہ بریچ ہو گیا، اوور فلو ہو گیا، وہاں سے 2-2.5 لاکھ پہلے سے کھڑا ہے، 2-2.5-3 لاکھ اور آ گیا جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، تو پھر سندھ میں تو بہت بڑا اونچے درجے کا سیلاب بن جائے گا۔ 3 لاکھ 3.5 کی رینج میں پہلے سندھ چل رہا ہے، اور اوپر بارش ہے، نیچے سیلاب ہے، تو اس طرح کی صورتحال۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ پاکستان بھر میں ہے۔ دیکھیں گجرات، جو بھارتی گجرات ہے، وہاں پہ فلڈ کی کیا صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہماچل پردیش میں بھی بارش ہو رہی ہے، اپنا راجستھان میں بھی، مدھیہ پردیش میں بھی، تو یہ وائڈ سپریڈ سلسلہ ہے۔ بھارتی پنجاب میں بھی، جموں و کشمیر میں بھی بارش کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ ادھر آزاد کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان اس کا NDA میں نوٹس الرٹ جاری کر چکا ہے، خیبر پختونخوا، پنجاب، تو مطلب کل ملا کر یہ صورتحال ہے۔ NDA نے رات گئے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب، وسطی اور اپر پنجاب میں بارش ہوگی، اور بہت کم علاقوں میں ایسے ہے کہ بارش ہوئی ہے اور بادل بکھرے ہوئے تھے، لیکن آج دن بھر کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے، اور کل 28 اگست کی بھی کی ہوئی ہے۔ دیکھو اب آج اور کل کہاں پہ کتنی بارش ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ دریا ستلج میں گنڈا سے کسی بھی ادارے نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ حالیہ بارش اسپیل کی وجہ سے کسی بھی دریا میں کوئی بڑا چھوٹا درمیانے درجے کا سیلاب ہو، بس وہی جو دریا سندھ میں ہے اس وقت گڈو سے لے کر سمندر کوٹڑی تک۔ ستلج میں گنڈا سنگھ پر 33 کیوسک، سلیمان کی پر 4500، اسلام پر 7000، راوی میں جسر پر 2600، شادرہ پر 15000، بلو کی پر 10000، سدنئی براج پر 8300، دریا چناب میں امرالہ پر 32000، خانکی پر 20000، قادر آباد پر 10000، ترمو براج پر 26000، پنجنت پر 47,000، دریا جیلہ میں منگلہ ڈیم سے 8000 کیوسک، رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ میں 1,08,000 سکردو پر، پی برج پر 1,51,000، بشام پر 1,59,000، تربیلا ڈیم سے 1,55,000 چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 38,000، کالا باغ پر 1,75,000، چشمہ پر 1,80,000، توسا پر 1,52,600،
43 اور گڈو پر 3,53,119 کیوسک۔ یہ چند گھنٹے قبل کا ڈیٹا ہے۔ اب جب نیا ڈیٹا 8 بجے کے قریب یا 7:30 8 تک اپڈیٹ ہوتا ہے تو اس میں گڈو کا لیول مزید کم ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ سکھر پر 3,60,050 کیوسک اور کوٹری پر 3,07,715 کیوسک۔ ناظرین بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ سے گزارش کے جاتے ہوئے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ڈیلی ولاگ MGS کو۔ مشکور رہوں گا، اللہ حافظ۔